بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے۔ آج کا خطبہ اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ برائی پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ ان اسباب پر بھی پابندی لگاتا ہے جو برائی تک پہنچاتے ہیں، تاکہ برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ مثلا اسلام نے جہاں زنا کو حرام قرار دیا، وہیں اس تک لے جانے والے اسباب کو بھی حرام قرار دیا ہے، جیسے نامحرم عورت کو دیکھنا، اس سے بات چیت کرنا وغیرہ۔ نیز کسی نامحرم عورت کو بری نظر سے دیکھنے کو بدنگاہی اور بدنظری کہتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ارشاد خداوندی ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے حکم کے خلاف چلنے پر سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو نظر نیچی رکھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، کیونکہ نگاہ کو نیچی رکھنا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا دراصل اپنے آپ کو برائیوں اور شہوت کے فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں کے لیے جنت کی ذمہ داری لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ میری طرف سے بتائی ہوئی 6 باتوں پر عمل کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کریں۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان پر نظر نہ ڈالیں۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے سے روکے رکھے۔ نمبر 6، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ فرائض و ارکان ادا کرتا ہے اور مذکورہ 6 صفات کا اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے، جن میں نگاہوں کو نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی ہے، تو پھر یقیناً وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے مرد و عورت کو اپنی نگاہ نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ عبادت میں لذت عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مومن مرد کی کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی دفعہ نظر پڑ جائے، پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے اور اس کی طرف نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں ایسی لذت دیں گے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اس روایت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر مومن بندہ اس دنیا میں ناجائز خواہش کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے بے حساب اجر و ثواب سے پہلے اسی دنیا میں اپنے اس بندے کو عبادت میں مٹھاس اور روحانی لذت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، بغیر اختیار کے عورت پر نظر پڑ جانے سے گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا، اگر کسی نامحرم عورت یا کسی کے ستر پر اچانک نظر پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا لوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، اے علی، اگر کسی نامحرم عورت پر اچانک تمہاری نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر نہ کرو۔ تمہارے لیے پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ گئی وہ تو جائز ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، اور دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے یا کوئی عورت اپنے ارادے اور اختیار کے بغیر نظر آ جائے تو فوراً اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا لے۔ غیر اختیاری نظر معاف ہے لیکن اسے باقی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ نمبر 5، بد نگاہی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت ہے نامحرم عورت یا ستر کو دیکھنے والے پر اور اس عورت پر جس کو دیکھا جائے، جس عورت نے بے پردہ نکل کر دوسروں کو دیکھنے کا موقع دیا۔ معلوم ہوا کہ بدنگاہی ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل و دماغ میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو کر رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی لعنت اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم، اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، بدنگاہی شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص میرے ڈر کی وجہ سے بدنگاہی کو چھوڑ دے گا، میں اس کو اس کے بدلے میں ایمان کی ایسی کیفیت عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یعنی جس طرح زہر میں بجھائے ہوئے تیر کی ذرا سی خراش بھی انسان کی جان لے لیتی ہے، اسی طرح بدنگاہی انسان کے لیے انجام کے اعتبار سے مہلک اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی جب نامحرم عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی یہ نگاہ پہلے خود اسے زخمی اور ہلاک کر دیتی ہے، بعد میں سامنے والے شخص کو۔ لہٰذا ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی بدنگاہی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ نمبر 7، بدنگاہی سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کو لازمی طور پر نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی پوری حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو درست رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کا نور ختم کر دیا جائے گا۔ نمبر 8، ستر کا دیکھنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، ایک مرد دوسرے کے ستر کو ہرگز نہ دیکھے، اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کے ستر کو ہرگز نہ دیکھے۔ نظر کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے ستر پر نظر نہ ڈالے۔ ستر کا دیکھنا بڑا گناہ ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کا ستر چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ پورا بدن ہے۔ چہرہ، ہتھیلی اور قدم اگرچہ ستر میں شامل نہیں ہے لیکن پردے کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدنگاہی سے محفوظ رکھے، آمین۔ نمبر 9، بدنگاہی نفس کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اجنبی عورت کی طرف دیکھنے والی آنکھ کو زانیہ بتایا ہے۔ حضرت علا بن زیاد عدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، اس سے دل میں شہوت کے گندے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل بدنگاہی بڑا خطرناک روگ ہے، یہ نفس کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، انسان کے باطن کو تباہ کرنے میں یہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے اس وقت تک نفس کی اصلاح نہایت مشکل ہے۔ تمام اولیاء اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بدنگاہی کے ساتھ دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور آدمی کے دل کا تعلق کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ دیکھتا ہے وہ دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ کو دیکھا تو محبت و عظمت کے جذبات پیدا ہوں گے، اگر بیمار اور دکھی شخص کو دیکھا تو دل کے اندر رحم اور ترس کے جذبات پیدا ہوں گے، اگر کھانے پینے کی کوئی مرغوب چیز دیکھی تو اس کے کھانے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر حسین اور نامحرم عورتوں کو دیکھا تو دل میں شہوت کے گندے جذبات بھڑکیں گے اور ان کے ہوتے ہوئے آدمی کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بدنگاہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نمبر 10، بدنگاہی سے بچنے کا علاج۔ روایت میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ قبیلہ خشعم کی ایک خوبصورت نوجوان عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگی تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ کیوں پھیر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نوجوان لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان دونوں کے بارے میں شیطان سے ڈر ہوا کہ کہیں وہ ان کا حج خراب نہ کر دے۔ بدنگاہی سے بچنے کے لیے 3 کام کریں۔ نمبر 1، اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 2، ہمت اور پختہ ارادے سے کام لے کر یہ طے کر لے کہ نگاہ کی حفاظت کریں گے، اس کو غلط جگہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد چاہے طبیعت میں کتنی ہی چاہت ہو، دل پر آ رہی کیوں نہ چل جائیں، لیکن نہ دیکھیں اور بدنگاہی کے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نمبر 3، اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے بچا لیجئے، میری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے یا کوئی بزرگ ایسی پھونک مار دے کہ عورت کی طرف میلان ہی ختم ہو جائے۔ یہ خیال غلط ہے۔ میلان اور خواہش تو فطری چیز ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بس ہمت و ارادے ہی سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی بدنگاہی جیسی مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ادارہ دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں
قرآن سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو نظر نیچی رکھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ دوسری خوشخبری حدیث شریف سے یہ دی گئی کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔ تیسرا مسئلہ حدیث مبارک سے یہ بتایا گیا کہ جس مومن مرد کی کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی دفعہ نظر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں ایسی لذت عطا فرمائیں گے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ چوتھا مسئلہ روایت سے یہ بتایا گیا کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا لے۔ غیر اختیاری نظر معاف ہے لیکن اسے دیکھتے رہنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں وعید حدیث سے یہ سنائی گئی کہ بدنگاہی کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو کر رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ چھٹی نصیحت روایت سے یہ کی گئی کہ بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جس طرح زہر آلود تیر کی ذرا سی خراش بھی انسان کی جان لے لیتی ہے، اسی طرح بدنگاہی انسان کے لیے مہلک اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ساتویں تنبیہ حدیث پاک سے یہ کی گئی کہ بدنگاہی سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ حدیث مبارک سے یہ بتایا گیا کہ سطر کا دیکھنا بڑا گناہ ہے، نیز مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کا سطر چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ پورا بدن ہے، البتہ چہرے، ہتھیلی اور قدم کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ نواں درس روایت سے یہ دیا گیا کہ بد نگاہی نفس کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے اس وقت تک نفس کی اصلاح نہایت مشکل ہے۔ 10ویں ایک خیر خواہانہ نصیحت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کی گئی کہ بدنگاہی سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کو سوچیں، ہمت اور پختہ ارادے سے کام لے کر نگاہ کی حفاظت کریں اور بدنگاہی کے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لہٰذا آج کے خطبے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔